کنٹرول کیوں تھا، کیوں آپ جو ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے تھے؟ تو پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ آپ میں سے کئی اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ لوگوں کی کالز اگر مجھے آئی ہیں تو میں نے جہاں جہاں موقع ملا ہے میں نے اپنے طور پر آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے. لیکن یہ جیسے انہوں نے سمین جان نے سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک چیز کا فرق کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی سچویشن ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے. 18ویں ترمیم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو صوبائی ڈومین میں ڈال دیا ہے. جو جنرل کرائم جو کرمنل جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے. وہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی وہ فیڈرل جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے ڈومین میں آتی ہے، جس میں بارڈر کے ایکسٹرنل ایز ویل ایز انٹرنل یہ جو سچویشن ہے. یہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس کو آپ ایک جنرل لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ کنسیڈر کریں، یہ نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل لا کی اصطلاح میں لو انٹینسٹی ٹرانس نیشنل انسرجنسی کی زمرے میں آتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک تعریف ہے. یہ لو انٹینسٹی ٹرانس نیشنل انسرجنسی ہے جو کہ بالکل ہر حالت میں نیشنل سیکیورٹی کی ڈومین میں آتی ہے اور اس کی وفاقی اداروں کو اس کا کنٹرول جاتا ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک میں پہلی بار اس طرح کی ٹیررزم نہیں ہو رہی، دنیا کے کئی ممالک میں ہوئی ہے. اگر آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال دیکھ لیں، وہاں جو ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، کاؤنٹر میجرز ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس وہاں بہت زیادہ آزاد ہیں. جی نو غلط تپوس سوال بھی غلط ہے نا. اب آپ کا سوال غلط ہے، اس لیے میں اس کو کیا جواب دوں. میں آپ پہلے آپ کے سوال کی تصحیح کر دوں کہ تھانے جو ہیں پولیس کے تھانے وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پروونشل پولیس ہوتی ہے. میں نے تو ابھی یہی بات کی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے یہی کہا کہ یہ ایک ڈفرنٹ ڈومین ہے، جبکہ نیشنل سیکیورٹی کی چیز جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اور اگر پولیس کہ کسی کام میں نیشنل سیکیورٹی کے ڈائمنشن نکل گوشت زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے ایس ایچ او جو ہے جس کا تھانے کا یہ اس کی ڈومین میں آتی ہے. تو لا اینڈ آرڈر میں اور سیکیورٹی میں یہ فرق ہے. اب رہ گئی بات اس کی کہ وہاں پر انفارمیشن کا فلو کیوں نہیں تھا. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ادارہ ہے جس کو میں فوج کہوں گا، جو کہ اس پورے آپریشن کو سپروائز کر رہا تھا، چونکہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور وہ آپریشن کر رہے تھے، اس لیے ایس او پیز کے تحت بھی ان کا ڈومین بنتا تھا کہ وہ انفارمیشن شیئرنگ کریں. کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی پریکٹس ہے کہ ٹیررسٹ آپریشنز میں، اینٹی ٹیررسٹ میجرز میں سیکریسی ایک انتہائی اہم فیکٹر ہوتا ہے اور میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا جاتا، میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں صورتحال کے بگڑنے میں مذاکرات کا ختم ہونا کوئی اتنا فنڈامنٹل فیکٹر نہیں ہے. میں ذاتی طور پر کہوں مذاکرات تو صورتحال اس بگڑی ہوئی صورتحال کے اندر مزید بہتری لانے کے لیے مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا. آلریڈی ایک جنگ تو تھی. دیکھیں کسی سٹیج پر بھی جب سے 2001 سے امریکی فوج افغانستان میں آئی ہے اور یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو فدا آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر یہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی مکمل طور پر. کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اب جنگ بندی ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی. جنگ تو جاری تھی، صرف جنگ کی انٹینسٹی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہ جو مذاکرات تھے یہ اسی نئے تناظر میں جو افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا تو ایک نیا تناظر، ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی اور اس میں یہ سوچا گیا کہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو اگر سیٹل کیا جا سکے تو کیا جائے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے، ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کا ایک دائمی پرماننٹ حل نکال لیں، جو نہ نکل سکا باوجود، اور وہ وجوہات آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں رہا کرنے کے بارے میں پھر یہ کہوں گا کہ چونکہ وہ ڈومین خیبر پختونخوا کی حکومت کی نہیں ہے فی تو میرے خیال میں میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. خان صاحب نے جو حکم دیا ہے 23 تاریخ کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے پروسیس شروع کرنے کا، اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے پاس ہے. لیکن پنجاب اسمبلی میں ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن پیدا ہوئی ہے جو اس وقت چل رہی ہے، آپ کے سامنے میڈیا آپ کا ہی دکھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال جیسی واضح ہوگی اس کے بعد خیبر پختونخوا بھی تحلیل ہو جائے گی. اس کا ہم انتظار اس لیے کریں گے کہ جو ہمارا بنیادی مطالبہ ہے حکومت کو ایک قسم کا یہ کہنا کہ آپ پورے ملک میں انتخابات کرائیں، قومی اسمبلی کو ڈیزالو کریں، ملک گیر انتخابات کرائیں، اس مطالبے میں اس وقت تک وہ وزن اور دلیل آ ہی نہیں سکتی جب تک پنجاب اسمبلی نہ تحلیل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد تقریباً 66% ملک جو ہے اس کے عوام حق نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے. اس کے بعد الیکشن کا جواز آئینی طور پر بنتا ہے. جہاں تک تعلق ہے صرف خیبر پختونخوا کا، ہماری صرف 6% ریپرزنٹیشن ہے پورے ملک میں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم
یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے ساتھ نتھی ہیں، لیکن ہم اس کا بھی انتظار کریں گے. لیکن اس کے باوجود، اس سچویشن کے باوجود خان صاحب کی طرف سے جو بھی حکم 23 تاریخ کو آئے گا اس پر